बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी। रमज़ान शरीफ में ये समोसा पट्टी समोसा ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो मैं घर पर ही बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने चुटकी भर जवैन ले ली, चुटकी भर है, हाफ टी स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 कप मैदे का मैंने अच्छी तरह पहले से छान लिया। 2 कप, ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। स्पून ये आप देखें, नमक ये भी डाल देती हूँ, चुटकी भर जमैन। अच्छी तरह पहले आपने जो ऑयल डालना है उसे अच्छी तरह मिक्स करना है, मैं भी कर रही हूँ। तो आप जमैन डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो स्किप कर दें, वो आपकी मर्जी। पानी आपने यकदम नहीं डालना, हस्बे ज़रूरत डालना है। अपने हस्बे ज़रूरत पानी डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा, इसी तरह थोड़ा थोड़ा। आप पहली बार बना रहे हैं तो गिलास में या कौली में पानी डाल के आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना। ज़्यादा आपने बिल्कुल इसे नरम नहीं करना। इसी तरह मैं 5 मिनट इसे गूंद लिया। ये देखें आप, माशाल्लाह अच्छी से तैयार है। तो आपने गूंदना है इसे बहुत अच्छी तरह सही, तभी इसकी रोटियां जो बेलेंगे बनेगी। तब इसे मैं रख देती हूँ। मिनट मैं इसे बंद करके रखूंगी, फिर इसकी जो बॉल्स हैं रोटियां के वो बनाना शुरू कर दूंगी। इसके बना लेते हैं छोटे छोटे पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह रख के इसे आराम आराम से ऐसे बना लें बराबर का। इसे बराबर का बना लेना है ये लॉन्ग सी। तब इसके कट कर लेते हैं, पेड़े के मुताबिक आपने कट करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके पेड़े बना लेते हैं, ये छोटे छोटे आपने बना लेने हैं। आप इस तरह थोड़ा थोड़ा सूखा जो है ये मैदा लगा लें। ये सारे आप देखें मैंने बॉल बना लिए। तो अब इसे बेल लेती हूँ, छोटे छोटे करके आपने बेलना लेना है, बहुत बड़ा नहीं बेलने। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, इस तरह की ये जितने में पेड़े हैं उनके मैं इसी तरह छोटी छोटी रोटियां बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने सारी इसी तरह छोटी छोटी करके बेल ली। अब इनके ऊपर लगा देंगे ऑयल ब्रश से। आपके पास ब्रश है तो उससे लगा लें, नहीं तो हाथों से लगा लें, जैसे आपको इजी लगता है। ऐसे आपने इसके ऊपर ऑयल है घी है बहुत अच्छी तरह लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे यहाँ थोड़ा सा नीचे मैदा छड़ा के रख लें। इसके ऊपर आप लगाएंगे ये मैदा आराम से। एक के ऊपर आपने ऑयल लगाना है, एक के ऊपर आपने मैदा लगाना है। तो इसी तरह ये देखिए मैंने एक के ऊपर मैदा लगा दिया, एक के ऊपर ऑयल लगा दिया। अब इन दोनों को यहाँ आराम से जोड़ देंगे। तो इस तरह है, इसके ऊपर भी आप इसी तरह ऑयल लगा लें। तो दूसरे के ऊपर इस तरह आपने मैदा लगा लेना है, ऐसे। तो इसके ऊपर आप लगा देंगे फिर ऑयल। अब ये 2 रोटियां हैं,
ان کے اوپر ہی بنائیں گے. یہ تو 4 روٹیاں میں نے اکٹھی کر لی تھی، یہ 2 ہیں. ایک کے اوپر میں نے آئل لگا لیا، ایک کے اوپر میدا. اس کو بھی اس کے اوپر ہی 4 روٹیاں بنا لیں گے. یہ دیکھیں. تو اب اسے میں بیل لوں گی. تھوڑا سا نیچے آپ میدا چھڑک لیں. پھر بسم اللہ الرحمن، سیڈوں سے آرام سے بند کر لیں. اسے میں بیل لیتی ہوں. میں نے چولہا جلا کے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. جیسے ہی روٹی اوپر ڈالوں گی تھوڑی آگ تیز کر دوں گی. پہلے ابھی میڈیم پہ ہے، تب اسے میں بیل لیتی ہوں. بسم اللہ. تو اس طرح آپ نے آئل لگنا، تھوڑا سا میدا لگا لیں. پھر اس طرح آرام سے آپ نے بیلنی ہے کہ ٹوٹے نہیں. دیکھیں آپ بیل چکی. اب میں چلتی ہوں چولہے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے توا پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. تھوڑا تھوڑا آپ اوپر آئل لگا لیں تاکہ روٹی اٹھانی آسان ہو. اگر آپ نان اسٹک کا توا یوز کر رہے ہیں تو پھر نہ بھی لگائیں تو بنا سکتے ہیں آئل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آگ اس کی میڈیم سے تھوڑا زیادہ تیز کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اس کی کوشش کرتے ہیں دوسری سائڈ ایسے. تو یہ دیکھیں آپ، یہ دونوں طرف سے اسے پک چکی جتنی مجھے چاہیے تھی اس سموسہ پٹی کے لیے. اب میں اسے اتار رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اسے الگ کر لیتی ہوں. بسم اللہ. یہ دیکھیں. تو اسی طرح اب یہ تھوڑی سی سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں یہاں. بسم اللہ. یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں ماشاء اللہ. یہ چاروں کے چاروں میں نے الگ کر لی. اب اسی طرح یہ دوسرے ہیں وہ بھی میں بنا لیتی ہوں. پھر آپ کو اس کی کٹنگ بتاؤں گی کہ کٹنگ کتنی آسان ہے. آپ پریشان نہ ہو، آرام سے کٹ کر کے اسے سٹور کر سکتے ہیں. جب تک دوسرے بیلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسے میں یہاں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بالکل ایک ہارڈ نہ ہو، سوکھے نہیں. تو یہاں اسی طرح یہ دوسری بیل لینی ہے فٹافٹ. یہ دیکھیں اب یہ بھی بیل چکی. تو میں نے چولہے کے نیچے آگ بالکل سلو کر دی تھی، اب تیز کر دیتی ہوں. پہلے میں نے آپ کو سٹیپ توے کے اوپر جا کے دکھایا ہے. جو توے کے اوپر آپ نے برش سے آئل لگا لیں، روٹی ڈالنی کیسے ہے. تو اب میں آپ کو سٹیپ اس کا اٹھانے کا دکھاؤں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو کس طرح آپ اٹھا سکیں. تو اس طرح آپ نے سائڈ سے پکڑنا ہے، یہاں اٹھا لینا. یہ دیکھیں تب میں نے اٹھا لی. تو اب اسے توے کے اوپر ڈال لیتی ہوں. اس طرح آپ تھوڑی سی آگ اس کی تیز کر لیں تو بنا لیں. اس طرح یہ دوسری سائڈ. تو اب یہ بھی ہو گئی، اسے بھی اتار لوں گی میں. الرحمن الرحیم. تو اب اسے الگ کر لیتے ہیں آرام سے. یہ دیکھیں کتنی اندر سے پتلی بنی ہے. یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے اندر سے دکھ رہا ہے. یہ 3. تو اب اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. اسی طرح آپ نے انہیں چاروں روٹیوں کو آرام سے ملا لینا ہے ایسے. یہ کس طرح کا میں نے پیچ لیا ہے لڈسٹر سے. تو آپ اسے پہلے لے کر تو اس کے اوپر اسے بنا کے سموسہ دیکھ لیں. اس طرح آپ اسے فولڈ کریں، پھر فولڈ کریں سموسے کی شکل میں. یہ دیکھ.
تو اتنا سا پیچ جو ہے وہ لے کر اسے کاٹ لیجیے. میرے پاس پورا لڑکا تھا تو اس سے میں نے یہ کاپی کا لے لیا. تو آپ اسے برابر کا کاٹ کر لیں. تو اب یہ اتنی سی چیڑی ہے، اس طرح کے اس کے اوپر بنا لیں کہ پٹیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں. پھر ادھر سے ایسے ہی نشان لگا لینے آپ نے آرام سے. تو اب اسے اٹھا کے کٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں سائڈ سے بھی ہلکا ہلکا کٹ کر لیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح آپ بنا کے زپ پیک لے کر اس کے اندر آپ ڈال کے یہ اسٹور فریزر کے اندر رکھ لیں رمضان شریف کے لیے. ایسے اوپر سے ایسے بند کر دیں تو آپ آرام سے اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایسے. تو اس طرح کے جو 4 روٹیاں انہیں بھی اسی طرح سائڈوں سے آپ نے آرام سے کٹ کر لینا ہے. تو یہ آپ جو رول وغیرہ بناتے ہیں وہ پٹیاں بنائیں گے اس کی اس طرح. یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح کٹ کر لیں. یہ بھی آپ اسی طرح زپ بیگ لے کر دوبارہ ایک اس کے اندر ڈال کے بنا لیں. یہ دیکھیں بالکل نہیں چپکی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے یہ آپ بالکل ضائع نہیں کرنی. اسے آپ نے فرائی کر لینا ہے. یہ پاپڑیاں کے جو دہی بھلے بنتے ہیں اس میں یہ کام آئے. یہ اب میں بالکل نہیں کہیں ڈالنے والی. تو انہیں اسی طرح پاپڑیوں کے بنا لیں گے جو دہی بھلے رمضان میں استعمال ہوتے ہیں اوپر ڈالنے کے لیے. یہ ایک مزیدار سی پاپڑیاں ان کی تیار ہوتی ہیں. فرائی کر کے انہیں بھی اسی طرح اسٹور کر کے رکھ لوں گی رمضان شریف کے لیے. تو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو حفظ و ایمان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.